ویلکم بیک ناظرین، آپ کو میں شفایت پروگرام میں پھر سے خوش آمدید کہہ رہا ہوں۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی شفایت کے اوپر اور میرے ساتھ موجود ہیں پاسٹر انجم شہزاد صاحب۔ سر آپ وہیں سے گفتگو کو کیری آن کریں، اور میں چاہوں گا کہ بیچ میں اگر میرا کوئی سوال ہو تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا رہوں۔ جی، ہم بات کر رہے تھے کہ ایبلٹیز ہونی چاہیے شفایت کرنے والے میں بھی، اور وہ میں نے بتایا کہ اس میں احساس ہونا چاہیے۔ جس کی شفایت وہ کر رہا ہے اس کے لیے اس کے اندر احساس ہونا چاہیے، اور اس کے اندر محبت کا جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ محبت کا جذبہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کے ساتھ آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شفایت کی وجہ کیا ہے، اصل میں کیوں کرنی چاہیے شفایت کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیوں ہم شفایت کریں۔ تو یہ پیراگراف جو پڑھا گیا تھا رومیو کا خط، اس کی 34ویں آیت جو میں نے پڑھی، تو اس میں لکھا ہے کہ مجرم ٹھہرائے گئے، تو ہم مجرم نہ ٹھہرائے جائیں، اس لیے خداوند یسوع مسیح ہماری شفایت کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے بزرگ موسیٰ نے اپنی قوم کی شفایت کی تاکہ وہ مجرم نہ ٹھہرائے جائیں۔ اب مجرم ٹھہرائے، اگر آپ کسی کو مجرم نہ ٹھہروانے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے بعض اوقات آپ خود مجرم بن جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے سر، ایسا ہی۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم موسیٰ کی مثال دیکھیں تو وہ بھی ایک سائیڈ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ خداوند کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اور ان کو جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند تو ان کو مجرم نہ ٹھہرا۔ اس کے لیے اسے اپنی شخصیت کی نفی کرنی پڑی، اور خداوند یسوع مسیح کی مثال جو ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمیں بڑا خوبصورت میسج ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ذات کی نفی کر دی۔ اگر آپ دوسرا کرنتھیوس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت پڑھیں تو وہاں پہ ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرا دیا تاکہ اس میں ہو کر ہم کیا ہو جائیں، بھائی خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ تو جب اس نے بنی نوع انسان کو مجرم نہ ٹھہرانے کا عہد کیا تو وہ اس کو خود مجرم بننا پڑا۔ غلطیوں کا مصنف کیا کہتا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ کیا ہے؟ لعنتی ہے۔ تو وہ خود مجرم بن گیا تاکہ کل انسانیت جو ہے وہ مجرم ٹھہرائی نہ جائے۔ تو شفایت کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کسی کو جرم سے بچا سکیں، اور یہ وہ جرم تھا جو باپ آدم سے سرزد ہوا تھا، اور وہ جی سر، اور وہ سب سے بڑا جو تھا وہ جرم تھا نافرمانی کا جرم جو آدم نے خداوند کی، اور اس جرم کو لے کر پوری انسانیت جو ہے وہ خداوند سے دور تھی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے خود اپنے آپ کو مجرم ٹھہرایا اور انسان کی شفایت کی، ٹھیک اسی طرح سے جیسے ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کی شفایت اپنے شوہر سے کرتی ہے کہ میں نے اس کے لیے اتنا دکھ اٹھایا ہے تو آپ اس کو میری خاطر معاف کر دیں، اسی طرح خداوند یسوع مسیح اپنے باپ سے شفایت کرتے ہیں ہمارے لیے کہ میں نے ان کی خاطر اتنے دکھ اٹھائے ہیں تو میری خاطر ان کو معاف کیا جائے۔ تو سر آپ کی گفتگو سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ شفایتی عدالت نہیں کرتا بلکہ وہ رحم کی اپیل کرتا ہے۔ جی بالکل، شفایت اصل میں ہے ہی، انٹرسیشن اصل میں ہے ہی ہے کہ کسی پر اپنا فیصلہ نہیں دینا بلکہ کسی کی وکالت کر دی ہے، کسی کا ساتھ دینا ہے، کسی کو بچانا ہے، کسی کو چھڑانا ہے، کسی کو مجرم نہیں ٹھہرانا بلکہ اس کے جرم سے اس کو معافی دلوانی ہے۔ تو شفایت کرنا یہی ہے اصل میں، اور خداوند یسوع مسیح نے ایسی ہی شفایت کی ہے۔ میں آپ کے اس جواب سے ناظرین کو مخاطب کرنا چاہوں گا۔ تو ناظرین آپ ایک چیز کو غور سے سنیے کہ جب آپ بطور انٹرسیسر شفایتی کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ اصول واضح طور پہ ہو کہ آپ عدالت نہیں کر رہے بلکہ آپ کسی کے لیے رحم کی اپیل کر رہے ہیں۔ تو سر آپ کیری آن کیجئے یہیں سے۔ جی، اور ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ انسان کو بعض اوقات خود مجرم ٹھہر جانا پڑتا ہے دوسرے کو سزا سے بچانے کے لیے، اور جب
آپ کی شفاعت ہو جاتی ہے. جب آپ کے لیے یسوع مسیح شفاعت کر دیتے ہیں تو نتیجے میں جو ہے وہ بہت سے آپ کو جو ہے وہ جو ہے فوائد حاصل ہوتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ جو وہ ہوتا ہے وہ ہے اسی پیراگراف میں ہے کہ فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے. فتح سے بھی بڑھ کر آپ کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو مسیح یسوع کے ہیں وہ غلبہ پا جاتے ہیں. یعنی جن کی شفاعت وہ کرتا ہے وہ غالب آ جاتے ہیں، وہ ابلیس کو مغلوب کر دیتے ہیں. شفاعت جو ہے وہ ہم کو فتح سے بھی پڑھ کر غلبہ دے دیتی ہے، کیونکہ ہم جرم سے بچ جاتے ہیں اور ہم گناہ سے آزاد ہو جاتے ہیں اور ہم فاتح ہو جاتے ہیں. ہم زندگی پر فتح پا جاتے ہیں، ہم گناہ پر فتح پا جاتے ہیں اور جو ہم غالب آ جاتے ہیں. اور پھر دوسرے نمبر پہ ہم محبت میں قائم رہتے ہیں. پہلا یوحنا اس کا اگر آپ تیسرا باب اور 15-16 شاید آیت دیکھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہے ہم نے محبت کو اسی سے جانا کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان بھی دے دی اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے. یعنی جس طرح سے اس نے ہماری شفاعت کی اور باپ کے سامنے ہم کو بے داغ کر دیا، ہم کو جو ہے وہ گناہ سے آزاد کر دیا، اسی طرح ہم نے بھی اپنے بھائیوں کی شفاعت کر دی ہے. ان کے لیے یہ کام کرنا ہے کہ وہ مجرم ٹھہرائے نہ جائیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرنی. چاہے ہم مجرم ٹھہرائے جائیں لیکن ہم نے ان کو بچانا ہے. اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہے، اگر ہمارے اندر ان کے لیے محبت ہے، اگر ان کے لیے ہمارے اندر احساس ہے تو ہم ان کی شفاعت کر سکتے ہیں، اور خدا ہماری شفاعت پر کان دھرتا ہے اور ہمارے وسیلہ سے ہمارے بہن بھائیوں کو بچا لیتا ہے. آج دیکھیں، آپ معاشرے میں دیکھیں، بہت سے ایسے خدام ہیں جن کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں. میں نے سٹارٹ میں کیا کہا تھا کہ یہ ایک ایسی دعا ہے جو کوئی ایک شخص دوسرے کے لیے کرتا ہے، دوسرے کی درخواست کو آگے لے کر جاتا ہے. اور بہت سے ایسے خدام ہیں جن کی درخواست سے بہت سے بہن بھائی جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں، وہ بیماریوں سے شفا پا جاتے ہیں، وہ بہت سے گناہوں سے جو ہے وہ توبہ کر لیتے ہیں. سب سے بڑا کام سر، سب سے بڑا کام. بہت جو ہے وہ درد ہونا چاہیے قوم کے لیے. اس کے لیے یعنی شفاعت کرنے کے لیے ہمارے دل میں احساس ہونا چاہیے، درد ہونا چاہیے، تو ہم ان کو بچا لیں گے، ہم ان کو سنبھال لیں گے، اور یہی خداوند خدا چاہتا ہے. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. تو ناظرین، کلام کی گفتگو کے دوران پاسٹر انجم شہزاد صاحب جو کہ میرے استاد بھی ہیں، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے اس کو بیان کیا، شفاعت کو. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے ختم ہونے سے پہلے آپ اپنی زندگی میں یہ بات رکھیں کہ جب آپ بطور شفاعتی کام کرتے ہیں تو جیسا سر نے ہمیں بتایا کلام کے مطابق، آپ کسی کے حمایتی ہیں، آپ کسی کی لڑائی کو اپنے سر لے رہے ہیں. آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے، اور آپ پھر کسی کے جج نہیں ہیں، بلکہ آپ کسی کے درمیان میں بطور ثالث آ چکے ہیں. ثالث کا کام ہوتا ہے رحم کو سامنے لانا، محبت کی بنیاد پہ آنا. سو عزیزو، آج کی سٹنگ سے میں نے جو کلام کی گفتگو کے دوران سر سے بات سیکھی اور جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ شفاعتی کی خدمت جو ہوتی ہے وہ دو لوگوں کو آپس میں ملوانا ہے اور کسی نقصان سے بچانا ہے. سو آپ دیکھتے رہیے گا ہوشنا ٹی وی چینل. اگلے اسی طرح کے ایک پروگرام میں خدا کی کسی خوبصورت خادم کو ہم آپ کے پاس لائیں گے تاکہ آپ برکت پا سکیں. اور سر آپ کا بھی شکریہ، آپ نے تعاون کیا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں. اور عزیزوں، میں اینڈ پہ آپ کو پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہوشنا ٹی وی چینل پر جب آپ دیکھتے ہیں ایسے خوبصورت پروگرامز تو یہ تمام تر پروگرام جو ہیں وہ آپ کے ہدیہ جات سے چل رہے ہیں. آپ اپنے ہدیہ جات ان نمبرز پر جو سکرین کے نیچے چل رہے ہیں ان پر شیئر کیجئے. اور اگر آپ دعا کروانا چاہتے ہیں، نمبر موجود ہیں، آپ ان پر دعا کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. اگر آپ کی کوئی ٹیسٹمنی ہے وہ آپ بھیج سکتے ہیں، ہم اس کو اگر آپ موبائل میں ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں اس کو چلائیں گے بھی. سو آپ وہ تمام تر خدمت جو ہوشنا ٹی وی چینل کر رہا ہے اس کے حصے دار بنے. خدا آپ کو برکت دے.